وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدق لما معهم تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کے لیے جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی انجیل کی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ تھے اس سے پہلے یستفتحون فتح طلب کیا کرتے علی الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به بس جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا کفروا به تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ولما جاءهم کتاب جب آئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی یعنی بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے اور میں نے ذکر کیا ہے کہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے زیادہ تر یہود جو ہیں ان کا ذکر ہے اور یہود مخاطب ہے اور جب ان یہودیوں کے پاس کتاب آ گئی من عند اللہ اللہ کے پاس سے یعنی قرآن جو اللہ کے پاس سے نازل ہوا ہے اللہ کا کلام ہے بابرکت کلام بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی مصدق لما معهم وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے یعنی جو ان کے پاس کتابیں موجود ہیں تورات زبور انجیل وغیرہ بنی اسرائیل کے پاس تو قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن جو ان میں احکامات اترے تھے قرآن میں بھی اسی جیسے احکامات ہیں کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام تمام رسول علیہم السلام اجمعین اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور ہر نبی کا دین اسلام اور ہر نبی کی کتاب اور ہر نبی پر جو وحی ہے اس میں اصولی باتیں مشترک ہیں تمام نبی در حقیقت ایک جیسے پیغام لے کر آئے ان کے دین کی موٹی موٹی باتیں دین تو سب کا ایک ہے شریعتوں میں کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہے فروعی احکامات میں
تو موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں. ہر کتاب جو بعد میں آئی وہ پچھلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے. اسی طرح قرآن کریم بھی اپنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. اور دیکھیے قرآن کریم پچھلی کتابوں کا انکار نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری رسول، آخری نبی اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلے رسولوں کی کا انکار نہیں کیا، پچھلے رسولوں کی مذمت نہیں کی، بلکہ آپ کی تعلیمات میں، قرآن کریم کی تعلیمات میں پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے، پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانے کا حکم ہے. اور یہ اسلام کا بہت بڑا حسن ہے. آپ دیکھیے کہ آج یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے اور کس طرح انہیں برا بلا کہتے اور ان کی توہین اور ان کی گستاخی کرتے ہیں. اور قرآن کریم کے ساتھ انہوں نے کس طرح کا معاملہ رکھا ہے. ابھی پچھلے دنوں ناروے کے اندر قرآن جلانے کا واقعہ پیش آیا، اور وہ اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو چیک کرنے کے لیے، مسلمان کی غیرت چیک کرنے کے لیے. کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جس نے کبھی یہودیوں کی کتابوں کو، عیسائیوں کی کتاب کو کبھی اس کے ساتھ برا معاملہ کرنے کی کوشش کی ہو؟ کیا کوئی مسلمان ہے جو پرانے کسی نبی، پرانے انبیاء کرام علیہم السلام کی گستاخی کا سوچ بھی سکے، کسی کی توہین کا سوچ بھی سکے؟ تو یہ کتنا بڑا اسلام کا حسن ہے. یہ تو پرانے انبیاء کرام علیہم السلام وہ ہمارے بھی نبی ہیں، ان پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. پرانے انبیاء کرام علیہم السلام ہوں، پرانی کتابیں ہوں، ان پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ہمارے ایمان کے اندر ایمان کے 6 ارکان ہیں، آپ کو پتہ ہے. ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل. ایک کتاب پر ایمان نہیں ہے، قرآن کریم پر، تمام کتابوں پر ایمان ہے. جتنا ان کتابوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے ان پر ایمان لانا ضروری ہے مجمل طور پر. ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جتنا ان کے بارے میں پتہ ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کا ذکر کر کے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کریں، آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے تو قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے ان کی ملت کی پیروی کریں. تو قرآن کریم جو ہے وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں کی، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں. تو ہاں، قرآن کریم چونکہ آخری کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی آخر الزمان ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محدود قوم کے لیے نہیں ہے، تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ہے، اور تا قیامت ہے، رہتی دنیا کے لیے ہے. تو اب قرآن کریم میں ایسے احکامات ہیں کہ بعض پچھلے احکامات کا نسخ یا بعض پچھلے احکامات کے بارے میں جو ہے وہ فائنل اب جو حکم ہے وہ قرآن کریم میں نازل ہوا ہے. تو کچھ تھوڑی بہت تبدیلی موجود ہے، کچھ نسخ موجود ہے. نسخ تو دین اسلام کے اندر خود موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات کے اندر نسخ موجود ہے، قرآن کریم کے اندر خود نسخ موجود ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو حکم منسوخ ہو جائے اور جو حکم ناسخ ہو تو منسوخ حکم کی کوئی توہین ہو جاتی ہے. اگر یہ کوئی توہین ہو کہ قرآن کریم، دیکھیے قرآن کریم پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے، اصلاح بھی کرتا ہے. اصلاح کس کی کرتا ہے؟ پچھلی کتابوں میں غلطی کوئی نہیں تھی، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے، کوئی غلطی نہیں تھی. ہاں، غلطی کیا ہے؟ غلطی وہ ہے جو انہوں نے ڈال دی اندر، جس کا ذکر قرآن کریم بار بار کرتا ہے تحریف وغیرہ کی صورت میں. ایک تو قرآن اس تحریف کی اصلاح کرتا ہے، غلطی کوئی نہیں ہے. ہاں، کچھ احکامات ہیں جو اس دور کے لیے تھے. اب قرآن کریم چونکہ تا قیامت ہے، چونکہ تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چونکہ تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ہیں، تا قیامت آپ نبی ہیں، تو تعلیمات وسیع ہیں. تو ان میں کچھ تبدیلی بھی ہے اور کچھ نسخ بھی ہے. اور نسخ ہونا یاد رکھیے، یہ کوئی جو چیز منسوخ ہوتی ہے اور جو چیز ناسخ ہوتی ہے، تو ناسخ چیز سے منسوخ چیز کی ذلت اور اس کی تحقیر نہیں ہوتی. اگر یہ سمجھا جائے تو پھر ہمارے دین کے اندر خود نسخ موجود ہے، جیسے میں نے ذکر کیا. دین اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات کے اندر نسخ موجود ہے.
کچھ احکامات جو آپ کی شریعت میں ہی موجود تھے وہ منسوخ ہو گئے، تو کیا پچھلے احکامات کے بارے میں تو یہ نہ کوئی، تو قرآن کریم نہ صرف تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی، پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے، اور یہ مہیمن ہونا پچھلی کتابوں کی تنقیص نہیں ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، ہم جب کوئی آیت بدل دیتے ہیں کسی آیت کے ساتھ، واللہ اعلم بما ينزل، اللہ کو بہتر پتہ ہے اللہ نے کیا نازل کرنا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ تو جھوٹ کرنے والے۔ تو یہ نسخ جو ہے یہ اس کے اندر بڑی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پچھلی کتابوں پر مہیمن ہے، پچھلی کتابوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، جو غلط چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئیں ان کی تردید کرتا ہے، اور بعض احکامات کا نسخ بھی موجود ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ چھٹے پارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے کہ جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں جہاں جہاں آپ کا ذکر ملتا ہے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ تقابل میں، تو وہاں آپ کی یہ خاص صفت مصدقن کا ذکر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی، اور جہاں قرآن کریم کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم کے ساتھ بھی مصدقن لما معہم، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا، ہاں مہیمن کا کام بھی کرتا ہے، نگرانی کا کام بھی کرتا ہے۔ یہاں کتاب کا ذکر ہے قرآن کریم کا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ابھی کچھ آگے ہم پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 101، یہ اگلے پیج پر ہی ہم پڑھیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جب آ گیا ان کے پاس رسول اللہ کے پاس سے، وہ رسول تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی تصدیق کرنا ہے پچھلی نبیوں کی تعلیمات کی، پچھلی کتابوں کی، اور کتاب قرآن اس کا کام بھی یہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہہ دیجیے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ ایک پرانے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک عظیم الشان سلسلہ ہے، اسی کا ایک تسلسل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کا معاملہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب آ گئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، وہ تصدیق کرنے والی ہے ان باتوں کی، ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہیں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن انہیں کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے اصل احکامات تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ تھے یعنی یہودی، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون کا مطلب فتح طلب کیا کرتے، فتح طلب کیا کرتے یعنی غلبہ چاہتے تھے، نصرت چاہتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، وہ چاہتے تھے کہ ہم کافر لوگوں پر غلبہ پائیں۔ کیسے غلبہ پائیں؟ اصل میں یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہود مدینہ منورہ آ کر بس گئے تھے، اور مدینہ منورہ میں انصار تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ظاہر ہے وہ اسی دین پر تھے جس پر عرب تھے، کفر و شرک موجود تھا، کہنے کہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے تھے، لیکن دین ابراہیمی کے اندر انہوں نے کتنی تحریفات کر دی تھی، شرک، بدعات اور ایسی چیزیں شامل کر دی تھیں۔ تو انصار بھی قریش کی طرح راہ حق سے بھٹک چکے تھے، کفر و شرک پر تھے۔ تو جب یہودی وہاں آئے تو ظاہر ہے انصار کی تعداد زیادہ تھی، یہودیوں کی تعداد کم تھی۔ تو میں نے ذکر کیا کہ انصار اوس اور خزرج دو قبیلوں میں، دو فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور ان کے اندر آپس میں جو ہے وہ جنگ و جدل، قتال جاری رہتا تھا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جس طرح اوس اور خزرج کے اندر آپس میں اختلاف تھا اور آپس میں جنگ جاری رہتی تھی، تو یہود بھی چاہتے تھے کہ ان کو مزید لڑائیں، ان کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی بجائے ان کو مزید لڑائیں، تاکہ یہود جو تعداد میں کم تھے، اگر اوس اور خزرج آپس میں مل جاتے تو وہ یہودیوں کے مخالف ہو جاتے۔ تو ہمیشہ سے یہود اور ان لوگوں کی یہ طریقہ کار رہا ہے، دوسروں کو لڑایا جائے اور لڑا کر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مگن رکھا جائے اور اپنے مقاصد پورے کیے جائیں۔ تو یہود بھی ان کے ساتھ حلیف بن گئے، اور کچھ قبائل یہود کے اوس کے ساتھ مل گئے، کچھ خزرج کے ساتھ مل گئے، تو وہ ان کو لڑاتے رہتے تھے، اور ساتھ کبھی
کہتے رہتے تھے انہیں اپنے آپ کو عالم ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے، وہ کہتے رہتے تھے کہ اگر ہماری تعداد کم ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اس لیے مدینہ منورہ آئے ہیں کہ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، ہم تو نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، تو نبیوں کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے ہیں، ہم تورات و انجیل پر عمل کرنے والے ہیں، ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، تو جب وہ نبی آئے گا تو پھر ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، اور تمہارے ساتھ جب نبی ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم نبی کی اتباع میں لڑیں گے تو ظاہری بات ہے نبی کو غلبہ ہوتا ہے۔ تو وہ کافروں پر فتح اور نصرت طلب کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نبی کے ساتھ مل کر تم پر غلبہ پائیں گے۔ یا تو یستفتحون کا مطلب ہے کہ وہ نصرت طلب کرتے تھے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے، خبر دیتے تھے کہ ان قریب نبی آنے والا ہے، تو اس نبی کے ساتھ مل کر ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے، اور اس نبی کے ساتھ مل کر جو ہے ہم تم سے لڑیں گے، کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم بڑے معزز ہیں اور ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تو جس طرح پہلے نبی ہم میں آیا اسی طرح ہم میں نبی آنا ہے، تو ہم نے اس نبی کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑنا ہے۔ تو باقاعدہ وہ کافروں سے کہا کرتے تھے کہ ان قریب نبی آئے گا تو ہم نبی کی پیروی کریں گے اور نبی کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف لڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما، یہ وہ منہ سے کہتے تھے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پس جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا، جس نبی کے آنے کی وہ پیش گوئی کرتے تھے اور جس نبی کے آنے کے لیے وہ مدینہ منورہ آئے تھے، تو جب آ گیا ان کے پاس وہی نبی، اور یہ نہیں کہ انہوں نے پہچانا نہیں، جب آ گیا ان کے پاس جس کو انہوں نے پوری طرح پہچان لیا، اس طرح پہچان لیا جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ دیکھیے کبھی کوئی ایسا ہوا ہے کہ ہزاروں بچے موجود ہوں اور ایک شخص اسکول میں یا کسی پروگرام میں کسی تقریب میں اپنے بچے کو لینے جائے تو غلطی سے اپنے بچے کی بجائے کسی اور کے بچے کو لے آئے؟ ہزاروں کی تعداد ہو بچوں کی، لاکھوں کی تعداد ہو، جتنی مرضی بڑی تعداد ہو، کوئی شخص اپنے بچے کو نہیں بھولتا، اس کو پتہ ہے اپنے بچے کو وہ پہچانتا ہے، ہمیشہ بچے کو چھوڑ کے آئے گا، بچے کو لے کے آئے گا، کبھی کوئی شخص اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کریم کو انہوں نے تورات و انجیل میں موجود نشانیوں سے اس طرح پہچان لیا تھا جس طرح اپنے بیٹوں کو وہ پہچانتے تھے۔ 100% ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے، وہ اسی دعوے کے ساتھ آئے تھے مدینہ منورہ کہ یہاں نبی نے آنا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا کہ وہ اس سرزمین میں آئیں گے، ان کا اس طرح کر کے نام ہوگا، ان کے والد کا نام اس طرح ہوگا، ان کی یہ صفات ہوں گی، ان پر جو کتاب اترے گی اس کی یہ صفات ہوں گی، ان کے جو ساتھی ہوں گے ان کی یہ صفات ہوں گی، قرآن کی صفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، جو آپ کا اصل علاقہ تھا اس کی صفات، اور جہاں آپ نے ہجرت کرنی ہے اس کی صفات، اور آپ کے ساتھیوں کی صفات، یہ سب چیزیں تورات انجیل میں موجود تھیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور باقاعدہ وہ کافروں سے کہتے تھے کہ وہ آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور تمہیں شکست دیں گے، ابھی تو ہم تھوڑے ہیں، تم ہم پہ غالب آ جاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے دعوے کرنے کے باوجود جب وہ آگے نبی، اور جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، یہ نہیں کہ انہوں نے پہچاننے میں غلطی کر دی، پہچان بھی لیا انہوں نے، 100% پہچان لیا، کفروا بہ، پھر انہوں نے کفر کر دیا۔ اس سے بڑی اب بد نصیبی اور اس سے بڑی اللہ کی نافرمانی کیا ہوگی؟ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کا سچے نبی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان پر اترنے والی کتاب قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن کفر کر دیا۔ کیوں کفر کیا یہاں ذکر نہیں ہے، وہ آگے ذکر اگلی آیت میں، اور سورہ بقرہ میں اللہ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم میں اور بھی مقامات پر۔ کفر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں، یہ ہمارے خاندان کو چھوڑ کر ہمارے مخالف خاندان میں کیوں آ گئے ہیں۔ کوئی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل مخالف خاندان نہیں تھے، لیکن ایک خاندان کا تعصب ہوتا ہے۔ اب حضرت اسماعیل کا خاندان، حضرت اسماعیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسماعیل بہت جلیل القدر پیغمبر ہے، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ذبح کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم بھی تیار تھے، حضرت اسماعیل بھی تیار تھے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، یہ بہت بڑی سعادت ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب سنایا اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے کہ باپ میرے گردن پہ اگر اللہ کی مرضی یہی ہے تو چھری چلائے۔ بہت بڑی سعادت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ وہ ذبح ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تو آزمائش کرنا چاہتے تھے۔ دونوں باپ بیٹا آزمائش پر پورا اترے اور ایک بہت بڑا مقام ہے۔ جب یہ بہت بڑا مقام ملا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو اب ایک بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے دونوں بیٹوں کو اللہ نے نبی بنایا، بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں دونوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا کیے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب وہ بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، جیسے پہلے بات ہو چکی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ گویا کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بنی اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہ شام میں، فلسطین میں، یہ بڑی پاک سرزمین ہے، ان میں یہ زیادہ تر آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آگے تھے، شام میں آگے تھے، تو پھر یہی جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، اور یہ پھر زیادہ تر نبی یہی ہوئے ہیں بنی اسرائیل۔ تو اب یہ جو شام اور فلسطین وغیرہ کا اس کے قرب و جوار کا علاقہ ہے، یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، اور یہاں کے لوگ ظاہری طور پر بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ نے بڑا حسن دے رکھا ہے، بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ یہ دنیا جہاں کا حسن یہاں موجود ہے، اور پھل اور سبزیاں اور زمین بڑی زرخیز ہے، اور حسن بہت زیادہ ہے، اور ہر چیز۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ عرب میں پلے بڑھے، عرب میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کی والدہ کو اللہ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سعادت اور حضرت اسماعیل کو دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہی رہے، وہیں ان کی گزر بسر شکار پر ہوتی تھی، تو شکار کے ذریعے وہ گزر بسر کرتے تھے، اور پھر وہیں انہوں نے شادی کر لی تھی، اور پھر وہیں ان کی نسل آگے بڑھی۔ اور یہ مکہ مکرمہ، عرب، یہ شام وغیرہ کے بالمقابل میں جس طرح شام زرخیز ہے، یہ اس طرح کر کے زرخیز نہیں ہے، یہ جنگل اور جو ہے وہ صحرائی زمین ہے، پانی درخت وغیرہ نہیں ہیں ادھر۔ تو اب بنی اسرائیل ایک پوری لڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اور ایک بنی اسماعیل پوری لڑی ہے۔ بنی اسرائیل بنی اسماعیل کو کم تر سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بیکورڈ لوگ ہیں، نہ اس علاقے کے اندر کوئی زرخیزی ہے، نہ کوئی بہت زیادہ حسن ہے جتنا یہ شام، فلسطین وغیرہ اور اس کے قرب و جوار میں تھا۔ اس علاقے کی اپنی فضیلت ہے، اس علاقے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن ظاہری طور پر وہاں اس طرح کر کے فصلیں اور پہاڑی علاقہ اور یہ چیزیں، تو نہ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد۔ تو اب بنی اسرائیل اپنے آپ کو ہیں دو بھائیوں کی اولاد، لیکن جیسا میں نے ذکر کیا اوس اور خزرج کے اندر یہ بھائیوں کی اولاد میں آپس میں منافست اور آپس میں معاصرت اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ ہم دینی طور پر بھی بنی اسماعیل سے بہت آگے ہیں، ہمیں بہت زیادہ نبی ہیں۔ صرف نبی نہیں، اللہ رب العالمین نے اتنا احسان کیا، اتنے نبی ہزاروں کے حساب سے، اللہ کو بہتر پتہ ہے، اور بادشاہ اور زرخیزی اور مال و دولت اور ہر قسم کے اللہ کی نعمتیں، بڑے بڑے معجزات، یہ سارے ادھر ہو رہے ہیں، اور وہاں اب وہ ایک لمبا عرصہ خالی ہے نبی سے اور ان چیزوں سے۔ ویسے دیکھیے اللہ کے کام کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی کئی ایسی فضیلتیں ہیں جو حضرت اسحاق علیہ السلام، اگرچہ وہ بھی نبی ہیں، بہت جلیل القدر پیغمبر ہے، نبیوں میں اللہ نے درجات رکھے ہیں، جو سعادت حضرت اسماعیل کو حاصل ہوئی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوئی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر اور یہ جو چیزیں ہیں بہت بڑی سعادت ہے۔ اب بنی اسرائیل کو پتہ تھا یہ بہت بڑی سعادت ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا کہ وہ ذبح ہی حضرت اسحاق کو کیا گیا، وہ دعویٰ کرتے تھے بنی اسرائیل کے وہ حضرت اسحاق بڑے تھے، حضرت اسماعیل چھوٹے تھے، اور حضرت اسحاق کو ذبح کیا گیا، حالانکہ قرآن کریم کی اور
پرانی کتابوں کی تعلیمات سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا. بھئی جو مکہ مکرمہ میں رہتا ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد ساری شام میں پلی بڑھی، تو یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا جہاں جمرات اور کنکر مارے جاتے ہیں. جمرات کو جن کو ہم شیطان کہتے ہیں وہ مینا کے علاقے میں یہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اتنے دلائل ہیں تورات و انجیل میں اور قرآن کریم میں. مولانا حمید الدین فراہی انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ حضرت اسماعیل ذبح ہوئے کہ حضرت اسحاق ذبح ہوئے، تو انہوں نے قرآن کریم سے بھی دلائل دیے اور بائبل وغیرہ سے بھی، تورات و انجیل جس طرح ہم تک پہنچی ہے وہاں سے بھی دلائل دیے. 7 دلائل انہوں نے تورات و انجیل سے دیے کہ سرح سے ثابت ہے تورات انجیل سے کہ حضرت اسماعیل ذبح ہوئے، اور 7 دلائل انہوں نے قرآن کریم سے دیے. وقت نہیں ہے میں وہ دلائل یہاں ذکر کروں. تو لیکن اب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق کو ذبح کیا گیا. بہرحال وہ بنی اسماعیل کو کمتر سمجھتے تھے دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی. یعنی دنیاوی اعتبار سے نہ زرخیزی ہے، نہ مال و دولت ہے، اور نہ نبی ادھر آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد. لیکن پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے. اللہ نے سید الانبیاء والمرسلین، اب یہ نہیں پتا تھا کہ آخر نبی کہاں آنے ہیں. ان کا تو یہی خیال تھا سارے نبی ہم میں آ رہے ہیں تو یہ آخری نبی بھی ہم ہی میں ہی آئیں گے. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں آ گئے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم مدینہ منورہ جا کر بستے ہیں، ہم ہی میں سے اور بنی اسرائیل میں سے ہی وہ نبی ہوں گے، اور ہم ان کو اپنا نبی، ہم ان پر ایمان لا کر ہم ان کافروں کو ہرائیں گے اور ان پر ہم غلبہ پائیں گے. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بنی اسماعیل میں آ گئے. اب ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوئی کہ جن کو ہم دنیاوی طور پہ بھی اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اور جن کو ہم دینی طور پر بھی اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی سعادت، اور پھر وہ نبی کوئی عام نبی نہیں، تمام نبیوں کا خاتمہ ان پر ہوا، اور تمام نبیوں سے افضل نبی تورات انجیل بڑی پڑی ہے ان کی صفات سے، تو وہ ان میں کیوں آ گئے؟ صرف اس حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے. اللہ نے ذکر کی اگلی آیت میں ذکر کرتا ہوں. صرف ایک حسد تھا. قرآن کہتا ہے وقت اذان کے بعد چلے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہود باقاعدہ نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کافروں سے، انصار سے، اپنے مخالفین سے کہ نبی آئے گا اور ہم نبی کے ساتھ ٹھیک ہے ہم تھوڑے ہیں، لیکن جب نبی ہمارے ساتھ ہوگا اور جب ہم نبی کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے تو ظاہری بات ہے ہم تم پہ غالب آئیں گے. لیکن جب نبی آ گیا تو انکار کیا. کس بنا پر انکار کیا؟ حسد. کہ اللہ نے یہ جو اتنا بڑا انعام ہے نبوت کا اور نبی آخر الزمان، یہ اللہ نے بنی اسماعیل میں کیوں بھیج دیے؟ کس پر اعتراض ہے؟ نہ کوئی عرب پر اعتراض ہے، نہ کوئی کسی اور پر اعتراض ہے. اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتراض ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر اعتراض ہے. گویا کہ وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، وہ جو چیز ان کو پسند آتی تھی وہ مانتے تھے. اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہے. جو ہم میں سے آئے گا تو مانیں گے، اگر ہم میں سے نہیں آئے گا، اگرچہ ہم اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ہم نہیں مانیں گے. تو پھر آپ تو پھر اپنی رائے پر عمل کر رہے ہیں اور اپنے خواہش نفس پر عمل کر رہے ہیں. اگر نبی ہم میں آ گیا تو مان لیں گے، اگر نبی دوسروں میں آیا تو انکار کر دیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو پھر اللہ کی بات تو نہ ماننا ہوئی، یہ تو نبی پر ایمان نہ لانا ہوا، یہ تو پھر اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. یہ تو شرک ہے، اللہ معاف کرے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اگلی آیت میں ذکر کیا ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ نبی آ گیا ان کے پاس جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا پوری طرح، کفروا بھی، انہوں نے انکار کر دیا. اور جب اللہ کی کوئی چیز، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کوئی چیز جب اس کا انکار ہو جائے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ کوئی چیز نازل کریں، اللہ کا حکم کسی کے سامنے واضح ہو جائے پھر وہ انکار کر دے. اس سے بڑی ضلالت، اس سے بڑا کفر اور اس سے بڑی اللہ کے نافرمانی کوئی نہیں ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. اللہ کی آیتیں آ جائیں، اللہ کا نبی آ جائے، کوئی جھٹلا دے، آگے سے انکار کر دے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے، تکذیب کر دے، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا
ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جاتے، ان کی روحیں آسمان پر چڑھتی ہی نہیں، ان کے اعمال چڑھتے ہی نہیں، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ان کے لیے. ولا يدخلون الجنت، اور یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، صرف ایک صورت میں جنت میں داخل ہو سکتے ہیں کہ اگر اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے تو یہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور اونٹ تو سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، جب اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا تو یہ جنت میں داخل ہونا ان کے لیے محال ہے. جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے، جو حق واضح ہونے کے بعد اس کا انکار کر دے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے حق واضح ہو گیا، ہدایت واضح ہو گئی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کی مخالفت کرے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر جہاں وہ جاتا ہے ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کرتے ہیں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ کے احکامات کا انکار، اللہ کے نبی کا انکار، اللہ کی آیتوں کا انکار شیطان کا یہی تو کام ہے. اس نے اللہ کے ایک حکم کا انکار کیا، سری اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو آدم کو، اس نے اپنی وہی خواہش نفس اور اپنی کہ جی میں افضل ہوں، اللہ کا واضح حکم تھا آدم کو سجدہ کرو، تو پھر اللہ نے اس کو دھتکار دیا. یہی کام جو ہے وہ یہود نے کیا ہے، پوری طرح پہچان لیا، کفر کر دیا. اللہ فرماتے ہیں فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. اور اللہ کی لعنت دنیا آخرت کی سب سے بڑی محرومی. اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے کوئی بندہ محروم ہو گیا، اور جب اللہ کی رحمت سے کوئی محروم ہو گیا تو اس کے لیے کیا بچا؟ دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہیں بچا. جو خالق کی رحمت سے اگر کوئی مدد کر سکتا ہے ہماری دنیا میں اور آخرت میں تو اللہ وحدہ لا شریک. اگر اللہ کی طرف سے لعنت ہو جائے پھر کچھ بھی نہیں بچتا. تو کافروں پر اللہ کی لعنت. بئس ما اشتروا به انفسهم، اللہ فرماتے ہیں بہت بری چیز ہے کہ انہوں نے بیچ دیا جس کے بدلے اپنی جانوں کو. ان یہودیوں نے اپنی جانیں بیچ دی، اپنی جانیں گروی رکھ دی، اپنی جانوں کا کوئی دھیان نہیں کیا. انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہوتی ہے. انہوں نے اپنی جانوں کا کوئی دھیان نہیں کیا. دنیا میں اپنی جانوں کے دشمن ہو گئے، آخرت میں اپنی جانوں کے دشمن ہو گئے. دنیا میں ان پر اللہ کا عذاب آئے یا آخرت میں اللہ کا عذاب آئے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. بدلے میں خریدا کیا؟ کوئی بہت قیمتی چیز ہو. چلو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں کو بیچ دیا. کس کے بدلے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ. لیا کیا انہوں نے جانوں کو بیچ کر؟ کہ جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کے ساتھ کفر کو خرید لیا. کس کے ساتھ کفر؟ جو اللہ نے نازل کیا، قرآن جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا، اللہ کی تعلیمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ کفر کیا، ان پر اترنے والی تعلیمات کے ساتھ کفر کیا. انہوں نے ما انزل اللہ کے ساتھ کفر کر دیا اور اپنی جانوں کو گروی رکھوا دی، اپنی جانوں کو بیچ دیا. دنیا میں اب اللہ کا عذاب آئے یا آخرت میں عذاب آئے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. جب کوئی اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائے، اب دنیا میں اللہ کا عذاب آئے اور آخرت تو پھر دنیا میں اگر نہ آئے، دنیا میں اللہ کا لازمی وعدہ نہیں ہے کہ اللہ لازماً دنیا میں سزا دیں گے. آخرت کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی، وہ تو پھر ہے ہی. بہت بری چیز ہے جو بیچ دیا انہوں نے جس کے بدلے اپنی جانوں کو. اور لیا کیا؟ یہ کہ انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا. کیوں کفر کیا؟ دل میں سوال آتا ہے کیوں کفر کیا؟ جب انہوں نے پہچان لیا تھا، سارے حقائق سامنے واضح ہو گئے تھے، خود انتظار کر رہے تھے پہلے. وجہ یہ ہے بغیاً ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، بغاوت کرتے ہوئے یہ کہ نازل کرے اللہ اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. یہ ہے ساری وجہ. ان کو کیا بغاوت تھی اللہ سے؟ بغاوت یہ تھی کہ اللہ اپنا فضل اللہ نے اپنی مرضی سے کیوں بھیج دیا؟ اللہ نے اپنا فضل ہماری مرضی سے کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ کا فضل سے یہاں کیا مراد ہے؟ نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اللہ نے یہ سب سے افضل نبی بنی اسماعیل میں کیوں بھیج دیا، ہم پہ کیوں نہ بھیجا؟ بھئی اللہ تم سے پوچھ کے بھیجے،
اللہ نے اپنا فضل نازل کرنا ہے. اللہ اپنا فضل بنی اسماعیل میں کر دے جن میں کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل کے بعد, جو دنیاوی اعتبار سے تم سے پیچھے رہے, دینی اعتبار سے تم سے پیچھے رہے, ٹھیک ہے, لیکن اب اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے اگر اپنا فضل بنی اسماعیل پہ نازل کرنا ہے تو اللہ تم سے پوچھ کے نازل کرے. اگر اللہ نے اپنا فضل بنی اسماعیل پہ اتار دیا ہے تو تم بغاوت پہ اتر آؤ گے اللہ کے بالمقابل, ہم نہیں مانیں گے. اور بغاوت کسے کہتے ہیں؟ بغاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ایک بندہ ہٹ درمی, کہ اب جو مرضی ہو جائے میں نے نہیں ماننا, میں نہ مانوں, اس کو کہتے ہیں بغاوت. یعنی بغاوت کا مطلب ہے جانتے بوجھتے انکار کرنا. ایک تو ہے نا جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے کوئی انکار کرے, وہ بھی غلط چیز ہے, وہ بھی قابل مذمت ہے. لیکن جاننے کے بعد انکار کرنا, علم آنے کے بعد انکار کرنا, یہ بغاوت ہے. اور بغاوت کس بات کی ہے کہ اللہ اپنا فضل جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے کیوں اتارتا ہے. اللہ ہماری مرضی کے مطابق اپنا فضل کیوں نہیں اتارتا؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں کیوں نہیں بھیج دیا, بنی اسماعیل میں کیوں بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا ہے. یہ ایک وجہ ہے بنیادی, یہ سورہ بقرہ میں یہ اللہ فرماتے ہیں, سورہ بقرہ آیت نمبر 109, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں. یعنی اب بدبخت خود تو ایمان نہ لائے, اب ان کا کیا دل ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں کسی طرح وہ بھی یہودی عیسائی ہو جائیں, وہ بھی مرتد ہو جائیں. ہم تو ایمان نہ لائے, ہماری تو دم کٹ گئی, ہم تو تباہ و برباد ہو گئے, اب جو ایمان لائے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں. اگر وہ ایمان لائے ہیں تو وہ مرتد ہو جائیں. چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کاش کہ وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں. اے مسلمانوں, کیوں؟ حسدا من عند انفسہم, حسد ہے ان کے پاس سے, من بعد ما تبین لهم الحق, حسد اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا ہے. حق واضح ہو چکا ہے ان کے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں, اور انہی نبی پر وہ ساری صفات صادق آتی ہیں, انہی پر اترنے والی کتاب پر ساری صفات صادق آتی ہیں. لیکن اب حسد ہے. یہاں حسد کا ذکر نہیں کیا, کس بات کا حسد ہے؟ حسد یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل پہ کیوں نبوت آ گئی. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, اللہ فرماتے ہیں کہ ان یہودی بدبختوں کا معاملہ کیا ہے. ام یحسدون الناس, سورہ نساء آیت نمبر 54, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل, کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کو اپنا فضل کیوں دے دیا ہے. لوگوں پر اپنے فضل سے کیا مراد ہے؟ یہی نبوت, اور لوگوں سے مراد بنی اسماعیل ہے. کیا یہ بنی اسماعیل پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسماعیل کو اپنا فضل دے دیا ہے, یعنی نبوت اللہ نے ان پر اتار دی ہے. اللہ نے نبوت جیسے عظیم نعمت کے لیے اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے. کیا انہیں اس لیے حسد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ, ہم نے تو آل ابراہیم جن میں اسحاق علیہ السلام کی اولاد بھی شامل ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی شامل ہے, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو زیادہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی, اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کی. ہم نے تو بہت سی کتابیں اتاری ہیں آل ابراہیم, خاص طور پہ یہ جو حسد کر رہے ہیں ہم پر نبی کیوں نہیں آیا, تم پر تو اللہ نے بہت کتابیں اتاری ہیں, بنی اسرائیل پر حکمت اتاری ہے, تمہیں تو اللہ نے تم میں ملک عظیم بھی تمہیں دیا, اتنے تم پر احسانات کیے. اب ایک نبی وہاں آ گیا ہے, اب تمہیں اعتراض ہو گیا ہے. اسی طرح اور بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم, نہ یہ اہل کتاب چاہتے ہیں نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اترے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو خاص کرنا چاہے اللہ خاص کر لے. تو بہرحال یہ یہودیوں کا حسد یہ تھا کہ یہ نبی بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں بنی اسرائیل کے بجائے, حالانکہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ان کا انتظار کر رہے تھے, اور انہیں کے لیے وہ آئے تھے مدینہ منورہ, اور کہتے تھے بار بار کہ نبی آئے گا تو ہم تم پر غلبہ پائیں گے. لیکن انہوں نے اپنی سب باتوں کو جھٹلا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں بہت بری چیز ہے انہوں نے بیچ دیا جس کے ذریعے اپنی جانوں کو, یہ کہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا, بغاوت کرتے ہوئے کہ نازل کر دے اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. فباؤوا بغضب علی غضب, بس وہ لوٹے غضب
پر غضب کے. جب انہوں نے یہ کام کیا حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے، نہ خود ایمان لائے، اب وہ ایمان والوں کو بھی مرتد کرنا چاہتے ہیں، پھر اللہ کا ان پر پھر بہت زیادہ غضب ہوا. بس وہ لوٹے یہ یہودی غضب در غضب. اب اللہ کا ان پر غضب، اور اب پہلے بھی ان کا یہی وتیرہ ہے، پہلے بھی ان کا یہی طریقہ کار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات ہے کہ پیچھے سے انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ نبیوں کے ساتھ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ان پر آئی. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے ان سے وعدے لیے، انہوں نے کیا کیا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ تو اب غضب تو ہونا ہی تھا ان پر. تو یہ لوٹے غضب در غضب، اللہ کا ان پر غضب در غضب ہوا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. دنیا ٹھیک ہے، دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے رکھی ہے، دنیا میں ڈھیل مل جائے تو مل جائے. آخرت کا عذاب جو ہمیشہ کا عذاب ہے وہ کافروں کے لیے ہے، رسوا کن عذاب ہے. اور دنیا میں بھی مل سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے دنیا میں ملے، دنیا میں ڈھیل بھی مل سکتی ہے. اصل عذاب آخرت میں ہے. تو کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. سبحان ربک رب العزت